ویلکم بیک ناظرین. دو بڑے سوال دو بڑے اینکر سے اینالسٹ سے پوچھیں گے ہم. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جماعت اسلامی کا انیشیٹو ہے اور یقینی طور پہ اہم ہے کہ دونوں پارٹیز کی طرف سے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این حکومت کی طرف سے اپنے اپنے نمائندے نامزد کر دیے گئے ہیں اور دوسری طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک انیشیٹو لیا. کیا یہ انیشیٹو آگے کسی طرف جائے گا یا نہیں؟ دیٹ از ون کویسچن. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اب تو 90 دنوں کی بات آگے نکل گئی تو کیا لگتا ہے کہ حکومت پہلے الیکشن کروانے کا مانے گی اکتوبر سے پہلے اور پی ٹی آئی یعنی 90 دن تو گزر گئے ہیں, کیا پی ٹی آئی ول بی اے لٹل مور پیشنٹ؟ ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں مظہر عباس صاحب ہو نیڈز نو انٹروڈکشن, ثنا بچا, دونوں جانے پہچانے, بوتھ اینکرز اینالسٹ رائٹرز. بہت شکریہ. تو ویری کوئکلی مظہر آپ بتائیے گا, یہ جو جماعت اسلامی کا نے نامزدگی کی اور دونوں طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ نمائندے بھی نامزد ہو گئے. جی ایک لحاظ سے تو پازیٹیو ہے, اور اتنے عرصے میں جب اتنا تناؤ ہے, سیاسی تناؤ ہے, اور ظاہر پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ بھی جو ہے آمنے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں, ایسے میں اگر کوئی بات چیت کا آغاز بھی ہو جائے تو وہ اس کو ہم مثبت ہی کہیں گے. کم از کم یہاں سے تو شروعات ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ایک تقاریر ہوتی ہیں, خاص طور پہ الزام ذاتی حملے ہوتے ہیں, وہ کسی حد تک رک جائیں. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ بات کتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے, اس لیے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. دیکھیے اس میں اب ایک جو ہے وہ فریق سپریم کورٹ بھی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق الیکشنز آگے بڑھ رہے ہیں. الیکشن کی جو تاریخ ہے اس پہ سپریم کورٹ بہت واضح ہے, 14 مئی پہ. اب اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے جو کہ میرے لحاظ سے بہت قبل از وقت ہے اس وقت کہنا, تو آپ نے سپریم کورٹ میں پھر ایک رپورٹ جمع کرانی ہوگی, اور دونوں پارٹیز نے سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا سپریم کورٹ کو, کیونکہ بہرحال الٹیمیٹ فیصلہ اب سپریم کورٹ کرے گی. ٹھیک. جی ثنا آپ بتائیے گا, گیون دا فیکٹ کہ سپریم کورٹ نے کہا بھی تھا پچھلی مرتبہ اپنی جو فائنل انہوں نے ججمنٹ دی مئی 14 کا کہا تھا, تو یاد ہے آپ کو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ بات چیت کرنے کا تیار ہیں تو ہم کچھ دن ڈیلے کر دیتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی دس ہول ڈیولپمنٹ؟ دیکھیں نسیم, پہلے تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے آئین پہ چلنا ہے, قانون پہ چلنا ہے, سپریم کورٹ کے احکامات کو پورا کرنا ہے, یا پھر عمران خان صاحب کی ایما پر چلنا ہے. پہلے ہم یہ فیصلہ کر لیں, اس کے بعد ہم باقی فیصلے بھی کر لیں گے. کیونکہ مجھے بتا دیجیے اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں اور وہ 90 دن تو ویسے ہی ان سے ہم تجاوز کر چکے ہیں. خیبر پختونخوا کا تو ولی وارث ہی کوئی نہیں ہے کہ کون سی جماعت ان کا جو ہے پہلے رجسٹرار کی فیس بھول جاتی ہے, پھر وہ کیس کرتے ہیں, پھر وہ 21 ارب روپے جو کل کہا گیا ہے کہ وہ جمع کروا دیں, وہ 21 ارب روپے میں تو خیبر پختونخوا بھی شامل ہے نا. تو خیبر پختونخوا کے الیکشنز کا کیا شیڈیول ہے, وہ کون دے گا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب دیں گے. ہم انتظار کریں 6-4, 4-6, 4-3, 2-3 کا کب فیصلہ کا انتظار کریں. خیبر پختونخوا میٹر نہیں کرتا کیونکہ دنگل پنجاب کا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر جب یہ مذاکرات ہو جائیں گے, جس کے which I think is an exercise in futility, excuse my pessimism, but میں اس ملک میں اتنا تو دیکھ ہی چکے نسیم, میں اور آپ کے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون کہاں جا رہا ہے. دیکھیں اگر تو پی ڈی ایم جماعتوں میں سے اکثر کا یہ رائے ہے کہ ہم نے الیکشنز بھی کروانے ہیں, ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو فروغ بھی دینا ہے, ہم نے آئین کی پامالی نہیں کرنی ہے, ہم نے پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے عمران خان صاحب کو نہیں الیکشن لڑنے دینا, ان کو ہم نے پاکستان کی سیاست سے ختم کرنا ہے. جب بنیاد ہی بات کی یہ ہو جس کو کہنے میں ہر کسی کو آر ہے, اور بڑا اسٹریٹ ہے, یہ وقت بھی ہوں گے الیکشنز, سب کچھ ہوگا. مذاکرات میں عمران خان صاحب شریک نہیں ہوں گے, شہباز صاحب شریک نہیں ہوں گے, اسد کیسر صاحب بار بار مذاکرات کی بات کر چکے ہیں, لیکن اسد کیسر صاحب کو خود جو ہے وہ زمان پاک میں جانے کے لیے 3 دن انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے. اور دوسرا یہ کہ مذاکرات کے بعد آیا کہ وہ جو قانونی فیصلہ ہے اور جو قانون کے اوپر کنٹیمپٹ لگا رہے تھے, کیا پی ٹی آئی بھی کنٹیمپٹ میں آ جائے گی؟ کیا جماعت اسلامی پہ بھی کنٹیمپٹ لگے گا کہ ایک فیصلہ موجود ہوتے ہوئے آپ لوگ مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی ڈیٹ پہ آپ لوگ کرائیں, پھر مذاکرات کریں, آپ لوگ ساتھ میں عید افطار ڈنر کریں, جو مرضی کریں, لیکن پھر آپ کو قانون اور آئین سے پھر ہم نے تجاوز تو کر ہی لیا نا. تو پھر جب پارلیمنٹ کہہ رہی ہے آپ کو کہ ہم نہیں کرا سکتے اس وقت الیکشنز ان وجوہات کی بنیاد پر, لیکن ہم نے ان کو کنٹیمپٹ لگانا ہے, لیکن عمران خان صاحب آج کہہ دیں کہ جی ہم بات چیت کر کے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں, میں اس پہ خوش ہوں, تو سپریم کورٹ بھی خوش ہو جائے گی. یہ تاثر بہت زیادہ انفیئر ہے, اور اٹس ناٹ, اٹ از انکانسٹیٹیوشنل. And I don't think that anyone should follow it really, because nobody actually is.
تو دین نہیں تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا, تو پھر کیا فالو کیا ہونا چاہیے؟ اب جب ہم آ کے کھڑے ہو گئے کہ 90 دن تو گزر گئے, اور جو ڈیٹ بھی دیے جیسے آپ نے خود کا از 110 days, اور تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سیاق و سباق میں سنا کیا ہوگا کانسٹیٹیوشنل؟ نسیم دیکھیں نا, یہ فیصلے کی تلوار لٹکا کے کنٹیمپٹ سے ڈرا کے اگر آپ مذاکرات کروائیں گے تو پھر مذاکرات تو حل نہ ہوئے نا. اور مذاکرات ان دونوں کے درمیان ہوتے ہیں جن کو ایک دوسرے کی وہ ماننی ہے کہ دے ایگزسٹ. یہاں تو ایگزسٹنس ہی کویسچنیبل ہے نا. ٹھیک ہے ہر کوئی گیٹ نمبر 4 سے آیا ہے, لیکن کیا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا, جس طرح سے منوور کیا گیا پورے جوڈیشل گراؤنڈس کو, پورے اسٹیبلشمنٹ کے گراؤنڈس کو, پورے پارلیمنٹ کے گراؤنڈس کو, آپ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے, کسی کو چیز کو ہاتھ نہ لگائے ہو, آپ نے ہر چیز ان کے مطابق سیٹ کی تھی فار دا نیکسٹ 10 years, and now we have to unravel it, and it's becoming undone, and it's impossible to keep sight of what will follow, and I can't predict. لیکن یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ آج سپریم کورٹ کہے کہ جی یہ فیصلہ ہے, اس کا کل مذاکرات ہو جائیں, اس میں بات چیت میں آ جائے, تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ کہاں جائے گا؟ ہینگز ان دا بیلنس. تو پھر سپریم کورٹ تو سپریم نہ ہوئی نا, پھر پارلیمنٹ ہی سپریم ہوئی جو اس میں سے بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں گے. سو پہلے یہ بات مان لیں, پھر ٹیک دا فیصلہ آف دا ٹیبل. جی مظہر آپ بتائیے ذرا, کامنٹ آن دس. سوال یہ ہے کہ آئین پر عمل کرانا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. یا تو آپ آئین میں یہ ترمیم کر لیں, پارلیمنٹ یہ ترمیم کر لے کہ 90 روز میں الیکشن ضروری نہیں ہوتے, یہ ترمیم کر لی جائے آئین میں, اور الٹیمیٹلی شاید آپ کو آگے جا کے کرنی پڑے. فواد چودھری نے کہا بھی تھا کر لیں ترمیم کی ضرورت کہ اگر صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو آئین میں کیا لکھا ہے پھر؟ تو بنیادی طور پہ تو بات سپریم کورٹ تک جانی ہی نہیں چاہیے تھی, نہ ہی سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے تھا. جب لاہور ہائی کورٹ میں ایک چیز چیلنج ہو گئی تھی, وہاں انٹر کورٹ اپیل بھی ہو گئی تھی, اس کے بعد سو موٹو بہرحال سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یہ سارا مسئلہ کورٹ تک گیا اس وجہ سے کیونکہ 90 روز میں اچانک جب اسمبلیاں تحلیل ہوئیں, اس کی جو بھی وجوہات ہیں اس پر آپ اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں, لیکن تحلیل کے بعد تو آئین میں بہت کیٹیگوریکل لکھا تھا نا کہ 90 روز میں الیکشن کرانے ہیں. تو الیکشن 90 روز میں کس نے نہیں کرائے اور کیوں نہیں کرائے؟ ہم عدلیہ کو ایک طرف ابھی رکھ دیں نا, پہلے تو اس سوال پر آ جائیں کہ الیکشن کمیشن 90 روز میں الیکشن کیوں نہیں کرا پایا. اس لیے کہ گورنر صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کرنے سے انکار کر دیا تھا, اسمبلی کو الٹیمیٹلی خود ڈیزالو ہونا پڑا, اس کے بعد ایک ہم عدالتی اس میں چلے گئے. چیز یہ کہ بہت سے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں, اور یہی سیاست اور جمہوریت کا نام ہوتا ہے کہ ڈسپیوٹ ہوتے ہیں, بہت شدید اختلافات ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی شکل دیکھنا برداشت نہیں ہوتی, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے ریزالو ایگری ٹو ڈس ایگری پہ آپ مذاکرات کرتے ہیں اور ریزالو کرتے ہیں ایشو کو. ہم نے 77 میں بھی یہ دیکھا, ہم نے اس کے بعد بھی یہ دیکھا, MRD کی فارمیشن بھی دیکھی کہ جہاں اتنی ایکسٹریم پوزیشنز تھیں کہ جی میں ذوالفقار علی بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہوں, لیکن بیٹھے, MRD بنی. MRD پاکستان کی تاریخ کا سب سے طویل اتحاد رہا. تو ہمارے یہاں یہ چیزیں ہوئی ہیں. کون گیٹ نمبر 4 کو چھوڑ دینا, کون گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے, کون نہیں ہے, سب کے ساتھ ایک ایکسس بیگیج لگا ہوا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اپنے وقت پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا ہو. شاید ہی ہمیں کوئی ایسی مثال ہمیں ملے. لیکن اس وقت اس کے علاوہ اور کیا حل ہے؟ یا تو ہم تصادم کی راہ پہ چل پڑیں, جو کہ ہم جا رہے ہیں. عمران خان اسمبلیوں سے نکلتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں, پھر اسمبلی میں جانے کی بات کرتے ہیں, پھر اچانک اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں, جس کی مجھے کم سے کم آج تک وہ جس طرح عدم اعتماد کی بات ہم کرتے ہیں اسی طرح اسمبلیاں تحلیل کرنے کی منطق. لیکن ایک آئین اجازت دیتا, ایک پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن ہے, ایک جو ہے وہ ہم اکنامکلی, پولیٹیکلی, کانسٹیٹیوشنلی, جوڈیشلی ایک ڈس آرڈر ہے. اس کو آرڈرلی کرنے کے لیے اگر پولیٹیکل فورسز تمام تر ڈسپیوٹ کے باوجود مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتی ہے, میں کوشش ہی کہوں گا. ناظرین گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست پر, بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ثنا بچا صاحبہ اور مظہر عباس صاحب ہیں. پاکستان کی
تاریخ دیکھ لیں اور جس نہج پہ ہم آ کے کھڑے ہیں, اور اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, دیر آر ملٹیپل کانٹرڈکشنز ہیئر, اور مختلف جو اس میں پلیئرز ہیں سب کی بڑی سخت ویکنیسز ہیں, پرابلمز ہیں, شارٹ کمنگز ہیں, اور زیادہ تو یہ بھی ہم کہیں گے نا ثنا کہ آئین کے بھی مسائل ہیں, اور میرا خیال ہے آپ دونوں یہ مانیں گے کہ دنیا میں ہر جگہ آئین میں ترامیم ہوتی ہیں, کیونکہ آئین کوئی فار ایور نہیں لکھا ہوتا, نئی نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے. جیسے ڈیزالو کی اسمبلی پنجاب کی, آئین تو اجازت دیتا ہے لیکن کیا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے, اور پھر اس کے بعد ایک دن الیکشنز نہ ہوں تو پھر اس کے بعد کیا معاملات ہوں, کہیں جی ریگنگ ہو گئی ہے. تو ثنا اس کو ایڈریس کیجیے گا کہ باوجود اس کے کہ جو سب آپ باتیں کہہ رہی ہیں, something has to be done, and is there another better way that you can identify? دیکھیں نسیم, جو پارلیمنٹ میں اس وقت موجودہ حکومت ہے اور جو ان کے اتحادی ہیں, کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین توڑ رہے ہیں؟ وہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ آئین توڑ رہے ہیں, وہ تو آرٹیکل 224 کا آپ کو حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک دن الیکشنز ہوں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بھی لکھا ہے آئین میں. آئین میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی کی سیٹ ویکیٹ ہوگی تو 60 دن میں الیکشنز ہوں گے. وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اسٹے لے لیا گیا ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آئین ایپلیکیبل کس پر ہے اور کس پر نہیں ہے. اگر ہم اس کا تھوڑا سا تضاد دیکھ لیں تو یہ بڑا آبویس ہے کہ آئین کسی کے لیے ہے جسٹس. دیکھیں نا, جب جسٹس ریاکشنری ہوگا, پالیٹکس ریاکشنری ہوگا, تو پھر آپ پارلیمنٹ سے امید کریں گے کہ ان کے سیاسی مفادات وہ نہ دیکھیں, ان کو بالائے پشت رکھ دیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا نسیم. سب پالیٹکس میں آتے ہیں, سب کو اپنا اپنا سوچنا ہے, اور سبھی آئین کے درمیان پیراکار میں رہ کے سوچنا چاہتے ہیں, اسی کے اراؤنڈ اپنی ڈیسیشنز لینا چاہتے ہیں. کوئی بھی آئین توڑنے کے لیے نہیں آتا یہاں پر سوائے ہمارے ڈکٹیٹرز کے. لیکن دیکھیں نا نسیم, عمران خان صاحب ڈکٹیٹر سے کم تو ہے نہیں. ایک مارشل لا کی رول ختم کرنی ہے اس ملک میں. وہ اب ہیں بیسکلی, انفارچونیٹلی وہ ہیں ایک پولیٹیکل جماعت, وہ آپ کو کہتے ہیں وہ پولیٹیکل جماعت ہے, لیکن چھوڑ دیں کہ کس کو کس ٹائم فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ہاں میں وہی تو کہہ رہی ہوں نا, یہ بہت, اینڈ ہی از پلیڈ وتھ پاکستان آئین. مجھے بتا دیں یہ کون کرتا ہے اسمبلیاں تحلیل؟ عوام کے ووٹ کو اس وقت عزت کیوں نہیں دیتے جب آپ بیٹھے تھے؟ آپ کیوں نہیں حصہ بنتے؟ آپ اپنے بیڈ ٹینٹرمز کے لیے آپ نکل کے چلے جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں مجھے واپس لے آؤ. پھر آپ یہ بھی دیکھیے, جب ٹیرین وائٹ کا کیس آیا سامنے نسیم, تو انہوں نے جو پوزیشن لی ہے اس میں وہ یہی لی ہے کہ ہم ناٹ اے پبلک آفس ہولڈر. تو جو انتخابات ہو گئے تھے 11 انتخابات جس میں عمران خان صاحب 7 جگہ سے کھڑے ہوئے تھے, اس میں جہاں وہ جیتے تھے انہوں نے اس کو کہا مجھے یہاں سے بھی ڈی نوٹیفائی کر دو الیکشن کمیشن کو. ان کی مرضی پہ چلے گا ڈی نوٹیفیکیشن اور الیکشن. مطلب یہ تضاد تو میں تو آئی کانٹ اوائڈ سیئنگ اٹ. اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ نہ دیکھو اور یہ صرف دیکھو تو میں تو نہیں دیکھ سکتی. اگر آپ آئین وائلیشن دیکھ لیں مجھے بالکل. سوری ثنا, بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو شروع میں کہا نا کہ تضاد سے بھرے ہوئے معاملات ہیں, ہر طرف بھرے ہوئے معاملات ہیں, اور اس دفعہ اس وقت ہمیں عمران خان صاحب کے زیادہ نظر آ رہے ہیں, بیکاز حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے, ایز یو آر سیئنگ, ابھی نکلو اسمبلی سے, بھی واپس آؤ, بھی یہ کرو بھی وہ کرو, یہ سب کو نظر آ رہا ہے. تو لیکن سب طرف تضادات ہیں نا, یہ تو آپ مانیں گی, ہر طرف تضادات ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ تضادات ہے نسیم. لیکن ہم ایسے ہی تضادات میں امید رکھتے ہیں نا نسیم کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گی. ہم کہتے ہیں کہ فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن اس مسئلے کا حل ہے, اس ہماری پوری سیاست کا حل وہی ہے, ہمارے ملک کا حل وہی ہے. تو مجھے بتا دیجئے فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ سنوائی کیوں نہیں ہوتی, ٹرائل کیوں نہیں ہوتے, the way عرفان قادر صاحب was treated, the way اٹارنی جنرل صاحب was treated, the way آپ نے کسی اور کو بولنے کا موقع نہیں دیا. خیبر پختونخوا پہ آپ نے ان کا جو ہمارے جے یو ایف اے کے وکیل ہیں, سینیٹر ہیں کامران مرتضی صاحب, انہوں نے اپنا وکالت نامہ واپس لینے کے لیے, بیکاز آپ سننے کو تیار ہی نہیں پارٹی کو نہیں. تو یہ تو کہیں نہیں ہوتا نا. ہاں تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو اسد عمر صاحب کو روسٹرم پہ بلا دیں گے. تو مطلب پلیز ڈونٹ ٹیل می دیٹ دیر از نو بائس وین دیر از سو مچ بائس دیٹ اٹ از کلیئرلی شاکنگ. بٹ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے. ایک ڈویژن تو موجود ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی. اب انہوں نے ہاتھا پائی کی ہے یا کوئی اپنے آپس میں, بہت سیریس ڈویژن ہے کہ ہم نہیں اس کو ڈیفائی کر سکتے. اور حکومت نے وہ فیصلہ جس دن سے انٹرپریٹ کیا ہے اس دن سے وہ اس فیصلے پر قائم ہے کہ 4-3 کا فیصلہ ہے. ان کی پوزیشن نہیں ویور ہوئی ہے. یہاں پر نئے بینچز بھی بنتے ہیں, یہاں پر جو ایکٹ بننے سے پہلے اس کو قبل از وقت روکنے کی بھی فیصلے آ جاتے ہیں. تو یہ تو obviously encroaching on someone else's space ہے, and obviously you are overstepping and you are overstaying your welcome. تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا پھر جو ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, پیسے آئے نہ آئے, آپ
سیکیورٹی اداروں کو جب لکھیں گے نا کہ آپ سیکیورٹی دیں, وہ بھیجیں گے کابینہ کو منظوری کے لیے, اور اس کا کابینہ منع کر دے گی, دس ول بی دیٹ. یہ بات بڑی سمپل ہے. سو نو, آئی ایم ناٹ لوزنگ مائی نروز اوور اٹ. اٹس ویری سمپل. اعتزاز صاحب از ہاؤ ایور سیئنگ کہ یہ تو قیامت, شارٹ آف سیئنگ کہ یہ تو قیامت بھی آ جائے گی تو الیکشنز ہوں گے. تو دیر از ون پرسن ہو از ویری ہوپ فل ڈسپائٹ آل دا انالیسز جو ہم کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ون لائنر فرام بوتھ آف یو کہ یہ ڈائلاگ آگے بڑھے گا. بالکل مجھے کوئی امید نہیں ہے جی, بالکل کوئی امید نہیں ہے. آئی مین جماعت اسلامی بڑے نیک دلی. جی مظہر, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے نسیم, ایک مثال جو شاید میں نے نہیں سنی, کسی نے دی ہو. جب بلوچستان کی گورنمنٹ بھٹو صاحب نے ڈیزالو کر دی تھی, ختم کر دی تھی, تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی موجود تھی. بالکل. اس نے اظہار یکجہتی کے طور پہ اپنی اسمبلی ختم کر دی تھی اس میں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اسمبلی تحلیل کرنے کی کوئی مثال موجود نہیں ہے. لیکن اگین آئی ایگری ود ثنا کہ ڈائلاگ, میں ڈائلاگ کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں. ڈائلاگ تو بالکل ہونے چاہیے. جتنے بھی مسائل ہیں, جتنی بھی اپریہنشنز ہیں کسی کی بھی, اس اپریہنشن کو کہیں نہ کہیں تو سیٹلڈ ہونا ہے. تو آپ ہوپ فل ہے اس ڈائلاگ سے؟ میں ہوپ فل ہوں, ہوپ فل ڈائلاگ سے ہوں, کہ کیونکہ میرے نزدیک ابھی ڈائلاگ براہ راست شروع ہوئے نہیں ہیں. لیکن اس کے آؤٹ کم پہ اٹس ویری پری میچور, بہت قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ اس کے کوئی نتائج نکلیں گے. ٹھیک ہے, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں نے کہا ناظرین, ایک سکیپٹسزم ہے اور وجہ بالکل آپ کے سامنے جو حالات رہے اس ملک میں, لیکن ایک یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جہاں بالکل اندھیرا گھپ تھا, جہاں لڑائی جھگڑا دنگل تھا, وہاں بہت چھوٹی سی تھوڑی سی امید کی کرن ابھری ہے. ہمیں تو وہی نظر آتا ہے, لیکن بہرحال دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. ہماری طرف سے جتنا ہی, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.